السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ ہم انشاءاللہ شروع کریں گے سورۃ الانعام۔ اس کی 165 آیات ہیں اور اس کے 20 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی، اللہ وہ ذات پاک، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ وجعل الظلمات، وجعل اور بنائے، الظلمات اندھیرے، والنور اور روشنی۔ ظلماتی سے مراد رات کا اندھیرا یا پھر کفر کا اندھیرا، والنور اور روشنی سے مراد دن کی روشنی یا پھر ایمان کی روشنی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ظلماتی اندھیروں، ظلماتی کو جمع میں بیان کیا، والنور اور نور کو واحد میں۔ ظلماتی کو جمع میں اس لیے بیان کیا کیونکہ کفر کے اور گناہ کے کئی راستے ہیں، لیکن والنور روشنی کا صرف ایک ہی راستہ ہے، یعنی ایمان کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں گناہ کے کئی راستے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم الذین، ثم پھر الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یعدلون وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی دوسروں کو اللہ کے برابر شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی مشکل کشا اور حاجت روا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ایمان والے کبھی بھی ایسا نہیں کرتے، ایمان والے صرف اللہ ہی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی، اللہ وہ ذات پاک، خلقکم پیدا کیا تم کو، من طین مٹی سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے تم سب کو پیدا کیا، یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جو خوراک کھاتے ہیں، جو غذائیں کھاتے ہیں، وہ زمین سے اگتی ہیں، تو پھر انہی غذاؤں سے نطفہ بنتا ہے، پھر اسی سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو مٹی سے بنایا، ثم پھر قضا کیا، اجلاً ایک وقت مقرر، ثم قضا اجلاً پھر اللہ نے تمہارے لیے ایک وقت مقرر کیا، یعنی موت کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ واجل مسمى اور ایک مقرر وقت، عندہ اس کے پاس ہے۔ اس سے مراد وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی پہلے اجلاً سے مراد انسان کی پیدائش سے لے کر مرنے تک، یعنی مرنے کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ پھر دوسرے سے مراد قیامت والا دن، جس دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ثم پھر انتم تم، تمترون شک کرتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس دن کے بارے میں شک کرتے ہو، جس طرح کے کافر لوگ کہتے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، کہ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی وہ اس بات کو ماننے سے انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انتم تمترون، پھر تم شک کرتے ہو اس دن کے بارے میں، یعنی قیامت والے دن کے بارے میں۔ وَهُوَ اللَّهُ، اور وہی اللہ ہے، فی السماوات آسمانوں میں، وفی الارض اور زمین میں۔ وَيَعْلَمُ وہ جانتا ہے، سرکم تمہاری چھپی باتوں کو، وجہرکم اور تمہاری ظاہری باتوں کو۔ وَيَعْلَمُ اور جانتے ہیں، ما تکسبون جو بھی تم کماتے ہو، یا پھر ما تکسبون جو بھی تم کرتے ہو۔
اہل سنت یعنی سلف کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تو عرش پر ہے لیکن اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ پر موجود ہے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو کہ آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی جس کی آسمانوں اور زمین میں حکمرانی ہے، جو کہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، وہی اللہ ہے جو کہ جانتا ہے تمہاری چھپی باتوں کو اور ظاہری باتوں کو۔ یعنی جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، چاہے تو وہ خفیہ طور پر کریں یا پھر علانیہ طور پر، وہ اللہ ہر بات کو جانتا ہے۔ یعنی وہ ذات جس کو زمینوں اور آسمانوں میں اللہ کہہ کر پکارا جاتا ہے، یعنی وہ ذات جو کہ زمین اور آسمانوں میں خالق و مالک ہے، سچا اور برحق معبود ہے، زمین میں بھی اور آسمانوں میں بھی، یعنی وہ اللہ جو اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ پر موجود ہے، وہی اللہ ہے جو ہماری خفیہ اور ہماری علانیہ باتوں کو جانتا ہے۔ وما تأتیہم، اور نہیں آتی ان لوگوں کے پاس من آیتن کوئی نشانی، من آیاتی ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا مگر کانو تھے وہ انہا اس سے معرضین اعراض کرتے، فقط پس تحقیق کذبوا جٹلایا انہوں نے بالحق کی حق کو، لما جب جاءہم آیا ان کے پاس، یعنی انہوں نے حق کو اس وقت جٹلایا جب ان کے پاس آیا، فسوف پس ان قریب یاتیہم آئیں گی ان کے پاس انباؤ خبریں، مکانو جو تھے وہ بھی اس کا یستہزئون مذاق اڑاتے، یعنی جب قیامت والے دن ان کو حقیقت پتہ چلے گی، ان پر تمام راز کھلیں گے، پھر وہ پچھتائیں گے، کاش کہ ہم مذاق نہ اڑاتے، کاش کہ ہم اللہ کی آیات کو مانتے، اللہ کی نشانیوں کو مانتے، اللہ پر ایمان لاتے، یعنی اس دن وہ پچھتائیں گے۔ علم یرو کیا نہیں دیکھا انہوں نے، کم اہلکنا کم کتنی اہلکنا ہم نے ہلاک کی، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن بستیاں، مکناہم جگہ دی تھی ہم نے ان کو، فی الارض زمین میں، یا پھر مکناہم ہم نے طاقت دی تھی ان کو، فی الارض زمین میں، ما لم نمکن لکم ما وہ طاقت، لم نمکن لکم کہ نہیں ہم نے دی تم کو، وارسلنا پس بھیجا ہم نے، السماء آسمان سے، علیہم ان پر، مدرارن بارش، واجعلنا اور بنایا ہم نے، الانہار نہریں، تاجری چلتی تھی، من تحتہم ان کے نیچے سے، فاہلکناہم پس ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے بستیاں جو طاقت میں بھی زیادہ تھی، مالی لحاظ سے بھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ پر یہ مشکل نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی ہلاک کر دے تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہوں سے باز نہ آئے، نافرمانیوں سے باز نہ آئے، تو اللہ پر کوئی مشکل نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ہلاک کر دے۔ وانشانا اور ہم نے پیدا کیا، من بعدہم ان کے بعد، قرنن آخرین دوسری قوموں کو، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی پچھلی قوموں کی طرح آزمائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان بستیوں کو تباہ کر سکتا ہے جو تم سے زیادہ طاقتور تھی، تو اللہ تعالیٰ پر یہ مشکل نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ہلاک کر دے اور دوسری قوموں کو لے آئے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کسی قوم کی ظاہری حالت کو، کسی قوم کی قوت کو دیکھ کر ہم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ ان پر راضی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہو، اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہو، پھر اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر ان کو ان کی گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دے۔ یعنی پھر یہ ترقیاں، یہ خوشحالیاں ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی اگر وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گی۔ یعنی اگر وہ قوم اللہ کی احکامات پر عمل نہیں کریں گی، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرے گی، تو پھر
اللہ پر کوئی مشکل نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں تباہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا، اگر ہم نازل کریں علیکا آپ پر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا، اگر ہم نازل کریں علیکا نبی آپ پر کتاباً، کتاب فی کرتاسن، کاغذوں پر لکھی ہوئی، فَلَمَسُوهُ، تو چھو لیں اس کو بِأَیْدِہِم، ان کے ہاتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے کفر و عناد کا یہ حال ہے کہ اگر وہ اپنی آنکھوں سے بھی کتاب کو اترتا ہوا دیکھ لے، اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لے، پھر بھی وہ انکار ہی کریں گے، یعنی اس قدر وہ اپنے کفر میں بڑے ہوئے ہیں۔ لَقَالَ الَّذِينَ، تو ضرور کہیں گے وہ لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا، نہیں یہ، الا مگر سحر، جادو، مبین، واضح، یعنی پھر بھی وہ یہ کہیں گے کہ یہ جادو ہے۔ جس طرح کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان پر آسمان سے دروازہ کھول دیں اور وہ اس میں چڑھنے بھی لگ جائیں تو پھر بھی وہ کہیں گے ہماری آنکھیں بند کر دی گئی ہیں، یعنی ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، یعنی پھر بھی وہ مانیں گے نہیں بلکہ انکار ہی کریں گے۔ وہ یہ بات نہیں مانیں گے کہ ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے، ہر چیز اللہ کے اندازے سے ہوتی ہے، یعنی پھر بھی وہ انکار ہی کریں گے، پھر بھی وہ کہیں گے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔